ہم 84 میں شیعہ سنی فساد میں ناپسندیدہ افراد جان کر کراچی سے نکال دیے گئے. میں نے بتایا تھا ہم دار ریسٹ ہاؤس میں تھے، میں اور محدث العالم حضرت مولانا سلیم اللہ، استاد گرامی قدر فقیہ النصر مفتی احمد الرحمان، اور مولانا فندیار سنیوں کا یار، اور ایک آدھ بزرگ اور معاویہ غزنوی، ادھر سے جعفر حسین ایڈوکیٹ فضل علی، طالب جوہری، عباس کمیلی، عرفان حیدر. گپ شپ ہوتی تھی، کبھی کبھی آپس میں ملتے تھے. یہ شیعہ مولوی جو ہے نا، یہ روزانہ حجامت بناتے تھے، تھوڑی سی داڑھی ایسے رہتی تھی. ہمارا جیلر تھا عباس نام تھا، شیعہ تھا لیکن محبت ہم سے کرتا تھا، ایسے بناوٹی. ہمارے کمرے میں کھانا کھاتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا، 2-4 گالیاں ان کو دیتا تھا، ہمارے لوگ خوش ہو جاتے. میں نے کہا یار شیطان دے لے، دسڑے خدا گئی دے. ایک دن عباس نے کہا ان شیعوں نے کہا ہے کہ جب باہر جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، ادھر تو ہم سب جیل میں ہیں، تو ایک مجلس لگاتے ہیں اور اظہار رائے کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے انکار کیا. جب عباس چلا گیا میں نے کہا یہ مناظرے کا چیلنج دیا ہے آپ کو، انکار نہیں کر سکتے آپ. ہاں میں نور صاحب خدا وہ جو مناظرہ کو ہوا یہ سبق ہو، میں بالکل مناظرہ بکاؤ جان تیار کر یہ سوک بکئی میں سبق ہو تاسو بنا سے تاسو بوګورئ چې دنه د چمړه کوو او که دا څه نه وه نو موږ ممبر باندې 40 کاله دروغ ویلي. فیصلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی دینی مسئلہ چھڑ گیا تو مجھے کہا آپ سنبھالیں، اور اگر کوئی سیاسی ملکی بات ہو تو مولانا فندیار سے کہا آپ بات کریں. مولانا سلیم اللہ خان اور مفتی احمد الرحمان معاویہ غزنوی یہ خاموش رہے. میں نے عباس کو کہا کہ بزرگوں نے اجازت دے دی، مجلس لگاؤ. اگلے دن صبح 9-10 کے درمیان میں سٹیج لگ گیا. ادھر وہ آ کے بیٹھ گئے، آداب آداب آداب. وہ ہم کو سلام نہیں کرتے، آداب آداب. ہم نے بھی کہا آداب آداب. بیٹھ گئے، وہ بھی چپ چاپ بیٹھے. درمیان میں چائے، بسکٹ، پیسٹریاں، سب چیزیں جیسے ریسٹ ہاؤس کے آداب ہوتے ہیں. میں نے مولانا فندیار کو کہا کہ کوئی منہ تو کھلواؤ ان کا. مولانا نے کہا کہ اس موجودہ بحران کے لیے آپ حضرات نے کیا سوچا ہے؟ تو ان کا بڑا متکلم طالب جوہری تھا، اس نے کہا حضرت اتنا سوچا ہے، اتنا سوچا کہ جتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے بھی کچھ آگے ہی سوچ لیا ہے. سب لوگ حیران ہو گئے. میں نے مولانا کو کہا کہ یہ تو منطق کا حد توڑا ہے اور تحصیل حاصل اور اخراج مخرج ہے. میں نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہم نے آج تک سنا تھا، اسی طرح کہا کہ روافظ منطق اور نحوے کے امام ہوتے ہیں، لیکن آپ نے تو آج تمام مناطق کا خون کر لیا. کیا آپ نے تحصیل حاصل کا ارتکاب کر لیا؟ تو عباس کھڑا تھا، اس نے کہا مجھے بھی سمجھاؤ. میں نے کہا جوہری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے والد صاحب سے بھی پہلے پیدا ہوئے ہیں. کہا غصہ ہو گیا کہ کیا بات کہی. شیعہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے. میں نے کہا کچھ مسائل ہمارے ہاں ہیں جو محل نظر ہے، آپ کے مسائل یہاں ہم تو متوسط درجے کے، آپ اعلیٰ درجے کے شیعہ عالم ہیں، آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اذان ہے. کہنے لگے آپ کے ہاں بھی 2 اذانیں ہیں، دیوبندی صلاۃ السلام نہیں پڑھتے، بریلی پڑھتے. میں نے کہا دونوں پڑھتے، وہ اونچا پڑھتے ہم آہستہ پڑھتے ہیں. جیسے شوافی امین زور سے کہتے ہیں، حنفی آہستہ. دونوں کا صلاۃ السلام پر اتفاق ہے. مقصد ان سے تو اب بچانا ہے ان کو، ان کے ذریعے وہ اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. میں نے کہا پڑھتے دونوں ہیں. درود شریف اذان سے پہلے یا اذان کے بعد پڑھنے پر اہل سنت کا اتفاق ہے، کوئی نزاعی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کے ہاں اذانیں 3 ہیں. تہران سے ہے اشہد ان علی ولی اللہ، بس. مشہد سے ہے اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ، 2. اور پاکستان والے زیادہ بدماش ہیں، یہ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. کون سی صحیح ہے؟ تو کہنے لگے کہ
میں کچھ غور کر رہا ہوں ایک عرصے سے، ابھی تک نتیجے پر پہنچا نہیں ہوں، پہنچتے ہی ٹیلی فون کر لوں گا۔ تو میں نے کہا جس مذہب کی اذان ہی صحیح نہ ہو ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ نہیں حضرت یہ بات تو نہیں ہے، اذان تو صحیح غلط نہیں کہہ سکتے۔ میں نہیں کہا غلط نہیں کہہ سکتا ہوں، کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے عباس صاحب کو کہ علی المرتضیٰ کے سامنے حسن حسین زین العابدین جعفر صادق کی مسجدوں میں اذان ہوئی یا نہیں؟ کہا بالکل ہوئی ہے۔ میں نے کون سی اذان ہوئی تھی، آپ والی یا ہماری؟ کہا آپ والی۔ یکدم میرے اوپر سوال کر دیا۔ دیکھے ذرا حضرت، وہ قرآن شریف لکھتے وقت جمع کرتے وقت عثمان نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کیا سختی کی تھی؟ میں نے کہا وہ سختی اس بات کی تھی، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہر سورت کے شروع میں لکھو کہ شیعہ کافر مرتد ہے، ہر جگہ لکھو۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب جو یہ قرآن پڑھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ مسلمان نہیں۔ کہ یہ اختلاف ہے؟ میں نے کہا یہی اختلاف ہے، جہاں آپ نے اعتراض دیکھا وہ کتاب لا ہوا لکھا ہوا ہے۔ عباس کہتے ہیں یہ تو سالے ایک آنے کے لوگ نہیں، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، ہر چیز میں پستے ہیں۔ میں نے کہا ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہماری داڑیاں ہیں، میں نے کہا یہ کم ہے، ہمارے اکابر و اسلاف کی اس سے بڑی رہی، آپ کی داڑیاں نہیں ہے کیوں؟ کہنے لگا ہمارے یہاں بس جو 40 قدم سے نظر آ جائے وہ داڑھی ہے۔ میں نے کہا خمینی کی داڑھی تو پاکستان سے نظر آتی ہے، وہ اتنی بڑی داڑھی تھی۔ اس پر بھی میں نے وہی سوال کیا کہ ائمہ اطہار خاندان نبوت کے بزرگوں کی داڑیاں آپ کی طرح تھی یا ہماری طرح؟ کہا آپ حضرات کی طرح۔ میں نے کہا یہ بتا سکیں گے یہ آپ والی داڑیاں کب سے آئی ہیں؟ اس میں دیر لگے گی، دیر لگ جائے گی اس میں۔ اگلے دن دیکھا سب عجامت بنوا چکے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا حضور کل آپ نے کہا یہ داڑھی ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا ذرا صاف ہی کر لے، پھر جب باہر جائیں گے دیکھیں کہ خدا کا کرنا ہے تو اسی دن رہائی ہو گئی، سب باہر آ گئے بغیر داڑھی کے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو کہوں گا یہ خدا کی خلقتوں کو بدلیں گے۔ کھانا کھانے کا شوق نہ کرے، کھلانے کا شوق، دسترخوان بچھائے، دنیا کو جمع کرے، ان کو بلائے۔ ہاں طالب کہے گا میں کہاں سے کھلاؤں؟ اللہ سب دے گا آپ کو، خزانے آپ کے سامنے بچھے رہے گے، نیت بڑی کر لو۔ بِإِطْعَامِكَ الطَّعَامِ وَبِإِفْشَائِكَ السَّلَامِ وَبِصَلَاتِكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کھانے خوب کھلاتے ہو، سلام پھیلاتے ہو، اور رات بھر نماز پڑھتے ہو جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اے ابراہیم، جب میں نے دیکھا کہ آپ احسان کرتے ہیں اور بدل نہیں مانتے، آپ معاف کرتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے، آپ دیتے ہیں اور لیتے نہیں، تو اتخذتک خلیلا، میں نے آپ کو اپنا خلیل اور اپنا خاص دوست بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ دیکھو پہلی صفت ہے حنیف، دوسری صفت ہے خلیل۔ اشارہ ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو ایک ہی ہوتا ہے، دوست بہت سارے نہیں ہوتے، ایک رازدار ہوتا ہے، ان کے ساتھ سرگوشی ہوتی ہے، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، اور دوستی ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ وہ توحید کی دوستی، وہ خاص عقیدت جو رب العزت سے ہونا چاہیے، اس میں مومن مخلص ہونا ضروری ہے۔ پختانم وہی کہتا وہی چه د سلو تنو یار وی رک دیشی، او که د گل غنده رخسار وی رک دیشی، د مطلب اشنا خو یو سڑی لبس دے، بے مطلب کازار وی رک دیشی، او چه بورکا پسر کسا پا کسا گرزی، او دغا کور کا پرددار وی رک دیشی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، موضوعی صورت، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اے اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے۔